اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے. اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح تشریف فرما ہو کر توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے کہ لاپرواہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکات زائل ہونے کا اندیشہ ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جس نیک کام میں جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ہی اس کا ثواب بھی زیادہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس بات کی عادت بنانی چاہیے جب بھی ہم کوئی کام کریں تو ایک ساعت کے لیے رک جائیں اور غور کریں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اور پھر اس وقت جو بھی جتنی بھی اس کے ذہن میں اچھی نیتیں اس کام کے کرنے کے حوالے سے ہو سکتی ہوں ان کو کر لینا چاہیے تاکہ ہمارا ثواب بڑھ جائے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول میں ہمیں خوب نیکیاں کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے مدنی انعامات میں جو پہلا مدنی انعام ہے اس میں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. آج بھی ابھی ہم ایک ہی عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم اس ایک عمل میں بھی کئی نیتیں شامل کر کے اپنے ثواب کو بڑھا سکتے ہیں. خوش نصیب اسلامی بھائی اپنے جب گھروں سے چلے ہوں گے تو اچھی اچھی نیتیں کر کے آئے ہوں گے. ابھی بھی کچھ نیتیں ہم کر سکتے ہیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. ابھی جو نیتیں ہم کر سکتے ہیں اس میں سے چند ایک ہم سن لیتے ہیں، اور ساتھ بھی نیت اگر نہیں کی تھی تو نیت کرتے چلے جاتے ہیں. مسجد میں ہر سانس پر نیکی ملتی ہے. مسجد میں اگر اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے تو دیگر امور کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا. تو یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ میں آج کی شب مسجد میں گزاروں گا. الحمدللہ مسلمان جمع ہیں، مسلمانوں کا قرب بھی باعث برکت ہے. تو یہ نیت کر لی جائے مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا. بیان جو ہم سن رہے ہیں قرآن و حدیث کی بات سننے کا جو ثواب ہے اس کا حقدار بنوں گا. بعد اجتماع
آپس میں ملاقات اور سلام و مصافحہ کی سعادت بھی حاصل کروں گا۔ دوران بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی سن کر کلمات تعظیمی جل جلالہ تعالی وغیرہ ادا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سن کر درود شریف پڑھوں گا۔ صحابہ اور اولیاء رضی اللہ عنہم اجمعین کے مبارک اسماء سن کر بھی کلمات تعظیمی رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تعالی وغیرہ پڑھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب اچھی نیتوں کے ساتھ اس اجتماع میں اول تاخیر شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مشکات شریف میں بیہقی کے حوالے سے نقل کردہ ایک روایت سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس روایت کے راوی ہیں۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تودع یوما، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن وضو فرمایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا بھی ادب بجا لاتے تھے، انہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا اس کو تبرک سمجھتے ہوئے اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں کا یہ طرز عمل ملاحظہ فرمایا، ارشاد فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں کس چیز نے اس بات پر ابھارا ہے کہ تم یہ کام کر رہے ہو؟ عرض کیا حب اللہ و رسولہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ہمیں اس بات پر برانگیختہ کیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وضو کا جو پانی تھا اس کو لیا اور بطور تبرک کے اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیا تاکہ برکت حاصل کریں۔ جب پوچھا گیا کہ تمہیں کس چیز نے اس پر ابھارا ہے تو عرض کیا حب اللہ و رسولہ، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اس کام پر ابھارا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول محبت کرے، ایک تو یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ چاہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا جو یہ چاہے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کریں تو وہ کیا کرے؟ ارشاد فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ، اسے چاہیے کہ وہ جب بات کرے تو سچی بات کرے۔ مزید ارشاد فرمایا اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کرے، اس کا امانت کا اس کا حق ادا کرے، اس کو حقدار تک پہنچائے۔ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور جو اس کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے شیخ محقق برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الہند شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، یہ دو باتیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرے، فرمایا یہ مقام پہلے سے بڑھ کر ہے۔ ایک ہے پہلا مقام تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، اس کے رسول سے محبت کرے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول اس بندے سے محبت فرمائے۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو کہا گیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اسے کیا اعزاز ملے گا؟ جب تم اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتے تھے اور تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ پہلے یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، لیکن جب اتباع مصطفیٰ کو بنایا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی، تو اس کو کیا اعزاز ملا؟ اللہ تعالیٰ کو محبوب بن جائے گا۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا، اس کے رسول کا بندے سے محبت کرنا، یہ پہلے مقام سے بڑھ کر ہے، اور فرماتے ہیں در حقیقت یہ دونوں ایک دوسرے کو مستلزم ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایسے بندوں کے بارے میں، یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ ان کے احکام کی پیروی کرنی ہے۔ فرماتے ہیں خصوصاً یہ امور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائے، یعنی سچ بولنا، ادائیگی امانت کو ادا کرنا، اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ اکثر طور پر ان سے غفلت لوگ برتتے ہیں، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی گفتگو کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس طرح محبت کا یہ طریقہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہر شے کی تعظیم و توقیر بجا لائی جائے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہر شے کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو اپنے تبرک سمجھتے ہیں۔ فرمایا اسی پہ اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان امور کو بھی بجا لایا جائے کہ جن کا کرنے کا حکم بارگاہ الہی سے عطا ہوا ہے۔ محبت تب وہ اس کا کمال حاصل ہوگا کہ جب ان کے ساتھ ساتھ بندہ اپنے کردار اور اخلاق کو بھی اچھا بنا لے۔ پھر میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس بیان کردہ حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا وہ بندہ مومن کا کردار ہے، بندہ مومن کا اخلاق ہے، اس کا کریکٹر ہے کہ اسے کیسا ہونا چاہیے۔ وہ جو اللہ تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مدعی ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے، تو اب اس کو پریکٹیکلی کیسا ہونا چاہیے، اس کو اپنے کردار کے اعتبار سے کیسا ہونا چاہیے، اس کی طرف چند ایک باتوں کا اشارہ اس حدیث پاک میں کیا گیا کہ جب بات کرے تو سچ بولے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ ان ساتھ ہی فرمایا کہ امانت کو ادا کرے، اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھی گئی اس میں خیانت کا مرتکب نہ ہو، بلکہ وہ اہل تک پہنچا دے، جس کی امانت ہے اس تک بتمام ہی اس کو پہنچا دے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کا جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ
اذان عصر کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مائناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 پر بحوالہ مجمع الزوائد منقول ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ان الفاظ میں جو مسلمان کا کردار، مسلمان کا اخلاق بیان کیا گیا ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں. الحمدللہ تعالی ہمارا دین متین، ہمارا دین اسلام زندگی گزارنے کا ہمیں باقاعدہ ایک نظام دیتا ہے کہ مسلمان کا کام فقط 5 وقت کی نماز پڑھ لینا نہیں ہے، فقط وہ عبادات کہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے ان کی ادائیگی سے ہی اس کا ایمان کا معاملہ کامل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو، مسلمان پر وہ باتیں بھی لازم ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، جنہیں ہم حقوق العباد سے تعبیر کرتے ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں. اور کسی انسان کی اصل پہچان جو ہے وہ اس کے کردار سے ہوتی ہے، وہ اس کے کریکٹر سے ہوتی ہے. انسان کا کردار وہ چیز ہے کہ جو سامنے والے پر اس کی بات کو منوانے میں اثر رکھتا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے ہمیں یہ مدنی پھول سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے کردار، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا. اگر ہمارا کردار اچھا نہیں ہوگا، ہمارا رویہ درست نہیں ہوگا، تو نتیجتاً لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے، لوگ دور بھاگیں گے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جن کی عظمت و شان قرآن بیان کرتا ہے، ان کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے محبوب، آپ کے رب کی بڑی رحمت ہوئی کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نرم فرمانے والے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نرمی کو پسند فرماتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح سے مفہوم ملتا ہے جس کے حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، یعنی اللہ تعالی نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی پسند کرتا ہے. اللہ تعالی نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی پسند فرماتا ہے. وَيُعْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْتِي عَلَى الْعُنْفِ. ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا. نرمی پر وہ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا. ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا اے عائشہ، نرمی اختیار کرو اور سختی اور فحش کلامی سے بچو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں اے عائشہ نرمی اختیار کرو اور اے عائشہ سختی اور فحش کلامی سے بچو. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو حسن بخش دیتی ہے.
اس کو زینت بخشتی ہے. اور فرمایا جس چیز سے نرمی اٹھا لی جاتی ہے تو اس چیز کو عیب دار کر دیتی ہے. مومن کی شان کیا ہے کہ اسے نرم ہونا چاہیے, اسے سخت طور شرور نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے بات کریں ڈریں. یار کیسا اس کا انداز ہے, ڈرتے ہیں بعض لوگ اس سے بات کرتے ہوئے. ان کے پاس جائیں گے تو وہ تو بات نہیں سنتے, لفٹ نہیں کراتے, جھاڑ دیتے ہیں آگے سے. بالکل ان کے پاس بیٹھے تو اچھے طریقے سے بات بھی نہیں سنتے. یاد رکھیے نرمی وہ کام کرتی ہے سختی کام نہیں کر سکتی. نرمی بندے کو قریب کرتی ہے اور سختی بندے کو دور لے جاتی ہے. اور پھر جب اسلام کی دعوت دینی ہو, جب نیکی کی دعوت دینی ہو, یا جو مسلمان آج سنتوں سے دور ہیں, آج نیکیوں سے دور ہیں, انہیں قریب کرنا ہے, مدنی ماحول کے قریب کرنا ہے, انہیں نیکی کی طرف مائل کرنا ہے, تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اس کے لیے نرمی ہی بہترین وہ بندے کے اندر صلاحیت ہے جو لوگوں کو اس کے قریب کر دیتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہماری جانیں آپ پر قربان, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نرم تھے, سبحان اللہ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انس وہ ہیں جنہوں نے 10 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے. 10 سال کا ٹائم پیریڈ آقا کی خدمت میں گزارا ہے. ان کے تاثرات کیا ہیں, وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 10 سال میں نے آقا کی خدمت کی ہے. 10 سال کا عرصہ اور خدمت کا معاملہ. آپ فرماتے ہیں 10 سال میں آقا نے مجھے کبھی بھی اف نہیں فرمایا. اللہ اکبر. اور کبھی بھی آقا نے اس چیز کے بارے میں کہ جسے میں نے کیا, آقا نے کبھی یہ نہیں کہا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے. اور اسی طرح فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہ کیا ہو اور مجھے آقا نے یہ فرمایا ہو تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ ہے جو خدمت گار ہیں, جو خادم ہیں, جو ہر وقت کے ساتھی ہیں, ان کے ساتھ اخلاق کا یہ انداز ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرماتے ہیں آقا نے مجھے ایک مرتبہ بھی اف تک نہیں فرمایا. آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے ذرا کلوز ہوتے ہیں, ذرا ہمارے قریب رہتے ہیں, ہم ذرا غور کریں. ہمارے گھر میں اگر ہم شادی شدہ ہیں تو گھر والی ہے, بچے ہیں, ورنہ والدین ہیں, بہن بھائی ہیں. ہمارا اسے رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہے کہ وہ ہمارے اخلاق و کردار کو مانتے ہیں, یا ہم یہاں تو بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہوں لیکن جو اپنے گھر والے رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر رہے ہوں, وہاں ڈانٹ ڈپٹ ہو, وہاں ناراضگی کا اظہار ہو. اگر ایسا ہے تو درست نہیں ہے. یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے خادم ہیں ان کے تاثرات یہ ہیں. فرماتے ہیں آقا نے مجھے اف تک نہیں فرمایا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا, آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا, تو فرمایا قرآن آقا کا اخلاق ہے. گویا قرآن کی عملی تفسیر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, آج ہم غور کریں ہم کتنے نرم خو ہیں, ہم کتنی نرمی سے کام لیتے ہیں. اگر ہمارا بچہ کوئی چیز توڑ دے, ہماری بات نہ مانے میں غصہ آ جاتا ہے, تو تھپڑ بھی لگا دیتے ہوں گے. یا ماتحت ہے, ہم افسر ہیں, ہمارے ماتحت لوگ ہیں, ہم کہیں فیکٹری میں ہم اچھی پوسٹ پر ہیں, ہمارے ماتحت افراد کام کرتے ہیں اور ہم ان سے اچھا رویہ نہیں رکھتے. یہ بات یہاں ذہن نشین ہے پیارے اسلامی بھائیوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں ہمارے ماتحت کچھ افراد کام کرتے ہیں تو ان کے کام میں اگر وہ کمی سستی کریں تو ان کو چھوٹ دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب ہے جو اپنے ذاتی معاملات ہیں, جن سے ہمارے ذاتیات کا تعلق ہے, اس میں تو بندے کو ریلیف دی جا سکتی ہے. لیکن جہاں
اس کا اجارہ ہے، جہاں وہ پابند ہے کام کرنے کا، اور اس کی ڈیوٹی ہی میں یہ بات شامل ہے کہ اپنے ماتحتین کا معاملہ کا حساب کتاب رکھے گا، ان کی سپرویژن کرے گا، ان کا وہ مراقب ہے، تو وہاں تو اس نے اپنے کام کو پورا کرنا ہی ہے، لیکن وہاں پر بھی اس کا انداز اچھا ہونا چاہیے، انداز میں نرمی ہونی چاہیے۔ نرمی جو ہے وہ بندے کو قریب کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جسے مسلم شریف میں روایت بیان کیا گیا، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ خیر سے محروم کر دیا گیا۔ بہت توجہ سننے والا مدنی پھول ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ خیر سے ہی محروم کر دیا گیا۔ اللہ اللہ۔ ایک روایت اس حوالے سے کہ جس میں بندے کے کردار کی کیفیت کو بیان کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے وہ شخص زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے۔ جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے وہ شخص زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ارشاد فرمایا گیا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حسن اخلاق اور نرمی کے بارے میں ہم سن رہے تھے، کیونکہ حسن اخلاق جو ہے یہ ایک بہت وسیع ہے، اس کے تحت نرمی ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، سامنے والے کی بات کو برداشت کر لینا ہے، آگے سے شفقت کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، یہ سارے حسن اخلاق ہی کس میں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جسے نرمی میں سے حصہ دیا گیا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی سے حصہ دیا گیا۔ دوبارہ سنیے، فرمایا وہ شخص جسے نرمی میں سے حصہ دیا گیا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی سے حصہ دیا گیا۔ فرمایا جسے نرمی کی عطا سے محروم کر دیا گیا وہ دنیا اور آخرت کی خیر سے محروم رہا۔ ایک اور روایت جس کے بارے میں امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن۔ فرمایا بے شک قیامت کے دن جو سب سے وزنی چیز بندہ مومن کے ترازو میں رکھی جائے گی وہ کیا ہے؟ اس کا اچھا اخلاق ہے۔ قیامت کا دن اور وہ سب سے بھاری چیز جو ہوگی، فرمایا وہ اس کا اچھا اخلاق ہے۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ، اللہ تعالیٰ فحش گوئی اور بد خلق کو ناپسند رکھتا ہے۔ بد اخلاق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند رکھتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ چند روایات ہیں جو ہمارے رہنمائی کر رہی ہیں کہ ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنانا ہوگا۔ اگر ہمارا کردار اور رویہ درست نہیں ہوگا تو نہ ہی ہم صحیح معنوں میں دین کا کام کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنے گھر میں ہماری عزت وہ ہو سکتی ہے جو ہونی چاہیے، نہ ہی ایک معاشرے میں ہم ایک اچھا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص حسن اخلاق کو اپناتا ہے، اچھے کردار کو اپناتا ہے، جب بات کرتا ہے تو مسکرا کر کرتا ہے، سامنے والی کی بات کو سن لیتا ہے، اگرچہ وہ ناگوار گزرے اس کے باوجود بھی وہ خاموشی اختیار کر دیتا ہے،
حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا اور سامنے والے سے ترش روئی سے بات نہیں کرتا، بلکہ اچھے انداز سے گفتگو کرتا ہے، اچھے کردار کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت، جس میں آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنے اچھے کردار کی وجہ سے، اپنے اچھے کریکٹر کی وجہ سے، فرمایا پوری رات قیام کرنے والے وصائم النہار اور دن کو روزہ رکھنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث پاک میں بڑے پیارے انداز میں مومن کی خوبی بیان کی گئی۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن کی وہ خوبی جو حدیث پاک میں زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جو ہوتا ہے وہ بھولا بھالا ہوتا ہے۔ مومن کون سا ہوتا ہے؟ پر مومن کیسا ہوتا ہے؟ بھولا بھالا ہوتا ہے۔ فرمایا باعزت ہوتا ہے، بھولا بھالا ہوتا ہے اور باعزت ہوتا ہے۔ اور فرمایا فاسق جو گناہگار ہے، فاجر ہے، فرمایا وہ عیار ہوتا ہے، چلاک ہوتا ہے اور بد اخلاق ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی شان یوں بیان فرمائی، فرمایا مومن جو ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں۔ نرم دل ہوتے ہیں، کیسے نرم دل ہوتے ہیں؟ فرمایا جیسا کہ نکیل والا اونٹ، جس اونٹ کی ناک میں وہ رسی ڈال دی جائے، فرمایا مومن اس طرح سے تشبیہ دی گئی۔ وہ کیسے، کس معاملے میں؟ فرمایا جس طرح کہ اگر اونٹ کو چلایا جائے تو چل جاتا، اطاعت کرتا ہے، ضد نہیں کرتا، اطاعت کرتا ہے، اور اگر پتھر پر بٹھا دیا جائے تو بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی مومن اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی میں غایت درجہ، انتہائی درجہ تابع اور نرم ہوتا ہے، اور اس میں ہر قسم کی مشقت اٹھاتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں مومنوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تواضع اور انکساری ہی سے پیش آنا ہو۔ ملا جیون رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ کی اہلیہ بیوہ ہو گئی، آپ ایک مرتبہ چونکے، تو کسی نے کہا حضور جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی اہلیہ بیوہ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا میں یہ غور کر رہا ہوں کہ یہ کلام کرنے والا ایک مسلمان کلام کر رہا، اور مسلمان جھوٹا تو نہیں ہوتا، یعنی یہاں یہ اس طرف گویا اشارہ کیا جا رہا ہے، مسلمان یہ بات کر رہا ہے، اس لیے وہ چونکے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے اخلاق اور کردار پر غور کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ مومن بھولا بالا ہوتا ہے، نرمی والا ہوتا ہے، نرم خو ہوتا ہے، بلکہ وہ اس اونٹ کے سے تشبیہ دی گئی کہ جس کو بٹھائیں تو بیٹھ جاتا ہے، چلائیں تو چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بااخلاق بنا دے، ہمارا خاندان، ہمارا محلہ، ہمارا ملک، ہماری یہ دنیا کیسی ہو جائے گی اگر ہم نرم کرنے والے بن جائیں، ہم اچھے اخلاق سے پیش آنے والے بن جائیں، ہم سامنے والے کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والے بن جائیں، تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ہمارا معاشرہ کیسا بن جائے گا۔ الحمدللہ تعالی دعوت اسلامی ہمیں اچھا اور با کردار، با اخلاق مسلمان بنانا چاہتی ہے۔ دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہم جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمارا کردار و عمل اس بات کا اظہار کرے اور لوگ جان لیں
کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے، یہ کن کا ہے، یہ کن کا امتی ہے، اس کا کردار و عمل ایسا ہو جائے کہ لوگ دیکھتے ہی پہچان لیں کہ یہ آقا کا غلام جا رہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی ایک جھلک ہم سنتے ہیں، اپنے پر غور کرتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ محبوب خدا ہیں، جن کے صدقے اس کائنات کو بنایا گیا ہے، جو خود ارشاد فرماتے ہیں لو شئت لصارت معی جبال الذهب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں۔ وہ آقا کیسے تھے؟ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فحش گوئی نہیں فرماتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک بندہ مومن اپنے اچھے اخلاق کے سبب روزہ دار اور قیام کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم دعوت اسلامی کے اس سحری اجتماع میں حاضر ہیں۔ یہ دعوت اسلامی ہمیں کیا بنانا چاہتی ہے؟ دعوت اسلامی ہمیں بااخلاق با کردار مسلمان بنانا چاہتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نرمی اور نرمی فرمانے والے، آپ کے ایک کردار کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کہ یہ زندگی کا ایک واقعہ، آپ ایک مرتبہ شام یا رات کے وقت ایک نوجوان جو پینٹ شرٹ وغیرہ میں ملبوس تھا، پان کھا رہا تھا، اس نے ایک عجیب حرکت کی، اس نے آ کر اپنے پان کی پیک امیر اہل سنت کے وہ کپڑوں پر ڈال دی۔ انتہائی اشتعال انگیز حرکت تھی، ساتھ والے اسلامیوں کو فیل بھی ہوا یہ کہ اس نے کیسی حرکت کی ہے، لیکن امیر اہل سنت نے ان کو فرمایا یہی تو وقت ہے انفرادی کوشش کرنے کی۔ آپ اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے، اس سے فرمایا بھائی آپ نے یہ پان کی پیک کیوں پھینکی ہے؟ اس کا جواب اور اشتعال انگیز تھا، اس نے کہا مجھے مولویوں کو ستانے میں مزہ آتا ہے۔ اتنا اشتعال انگیز جملہ تھا، لیکن آگے سے کیسی شفقت ہوئی، فرمایا اچھا، آپ نے اپنی مبارک قمیض کو اس کے سامنے ہی کر دیا، فرمایا اگر ایک مسلمان کا دل میری قمیض پر پان کی پیک پھینک کر خوش ہو رہا ہے دوبارہ پھینک لیجیے۔ آپ کے وہ الفاظ تھے یا تاثیر کا تیر تھے، ایسا اس پر اثر کیا، شرمندہ ہو گیا، معذرت کرنے لگا۔ فرمایا اب معذرت یوں قبول نہیں ہوگی، میرے ساتھ چائے پینی پڑے گی۔ ہاتھ بٹھایا، شفقت دی، چائے بھی پلائی، انفرادی کوشش بھی فرمائی، محبت دی، شفقت دی۔ بحمد اللہ تعالی کچھ عرصے کے بعد وہی اسلامی بھائی اس گیٹ اپ، اس حلیے کے ساتھ میرا سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا میں وہی ہوں، میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، اور آپ کی شفقت اور نرمی نے آج میرے اندر ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ میں آج اس حلیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ نور کی برسات ہو، نور کی برسات۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، یہ ایک جھلک ہے میرا سنت کے کردار کی۔ الحمدللہ تعالی آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو متعلقین، ہم جو دعوت اسلامی والے ہیں، ہم بھی ایسے بااخلاق اور با کردار بن جائیں۔ الحمدللہ تعالی دعوت اسلامی کے مشکوار مدنی ماحول میں ہمیں بااخلاق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلا گھر میں وہ مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھول، اب اس میں ہر اسلامی بھائی کو کہا گیا ہے کہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی ہے گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں، والد صاحب والدہ کو آتا دیکھیں تو تعظیماً کھڑے ہو جائیں، والد صاحب کے ہاتھ چومیں،
ان کا ہر وہ کام جو خلاف شرع نہ ہو فی الفور کر ڈالیں. جب یہ اگر یوں معاملہ ہوگا تو کیسا اثر پڑے گا سامنے والے. تو دعوت اسلامی ہمیں با اخلاق بنانا چاہتی ہے, ہمیں با کردار مسلمان بنانا چاہتی ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی با اخلاق با کردار مسلمان بننے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے جو بحمد اللہ تعالی 26 ماہ 12 ماہ کے سفر کرتے ہیں, الحمدللہ 92 دن کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں, 30 دن کے مدنی قافلے الحمدللہ راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں, 12 دن کے قافلے سفر کرتے ہیں, اور 3 دن کے تو بے شمار مدنی قافلے الحمدللہ راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہی رہتے ہیں. ان مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے, اور عاشقان رسول کی صحبت الحمدللہ وہ زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے, وہ سوچوں کا رخ موڑ دیتی ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی طرف بندے کا رخ موڑ دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے, مدنی انعامات کا عامل اور مدنی قافلوں کا مسافر بنائے, انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو مدنی کاموں کی ترغیب دلانے کا جذبہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ. کسی کے گھریلو معاملات کی کھوج، کسی کے کاروبار کی طاق میں رہنا، کسی کی ترقی تو کسی کی تنزلی کے راز جاننے کی کوشش، فضول کی چہ مگوئیاں، قیاس آرائیاں، افسوس، بچوں تک کو لالچ دے کر اندر کے بھید معلوم کرنے کی جستجو. اس برے عمل کی روک تھام کیسے ہو؟ اس برائی کی جڑ کو کیسے کاٹا جائے؟ ایسے ہی اور دیگر تلخ سوالات کے جوابات جاننے کے لیے دیکھیے آج رات 9:30 بجے اہم موضوعات پر سیر حاصل گفتگو سے مزین سلسلہ مدنی مکالمہ، جس کا موضوع ہے اندر کی باتیں. گھر کی بات تو باہر بتانی نہیں چاہیے، نہیں بتانے چاہیے گھر کی باتیں. گھر کی بات گھر میں رکھے تو اچھا ہے. براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 26 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف کفن کی واپسی صفحہ 5 پر بحوالہ شعب الایمان منقول ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. آئیے ہماری چینل کے ناظرین ناخن کاٹنے کے مدنی پھول چنتے ہیں. جو جمعے کے دن ناخن کاٹے رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے. دانتوں سے ناخن کو نہیں کاٹنا چاہیے، اس طرح جراثیم پیٹ میں چلے جاتے ہیں. لمبے ناخن پر شیطان بیٹھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ.
16 रजब मुरज्जब उर्स मुबारक मुहद्दिस आज़म हिंद सैयद मोहम्मद कचोचवी हनफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हामी सुन्नत, माही बिदत, गुलजार गौसियत, सनदुल उलमा, ताजुल उरफा, मुहद्दिस आज़म हिंद सैयद मोहम्मद अशरफी जिलानी कचोचवी हनफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत बासआदत 15 ज़ुल्क़ादतिल हराम 1311 सीने हिजरी मुताबिक 1894 सीने ईस्वी को जिला राय बरेली कस्बा जाइस यूपी हिंद में हुई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इब्तिदाई तालीम और तरबियत वालिद मुहतरम सैयद नज़र अशरफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़ेर साया हुई। मजीद तालीम के लिए वक्त के जलीलुल कदर असातिज़ा के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय किए, औलिया कामिलीन से इक्तिसाब फैज़ किया। सैयद शाह अहमद अशरफ अशरफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बैत व खिलाफत से सरफराज हुए। ताजुल उरफा मुहद्दिस आज़म हिंद सैयद मोहम्मद अशरफी जिलानी कचोचवी हनफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमात का दायरा वसी है। ताहयात दर्स व तदरीस, वाज़ व तबलीग और तसनीफ़ व तालिफ से मिल्लत की क़यादत की, बेशुमार को इस्लाम से वाबस्ता किया, हज़ारों को राह हिदायत दिखाई, सैकड़ों कुतुब और रसाइल तसनीफ़ फरमाए, हवाशी लिखे, तर्जमा कुरान, मारिफुल कुरान आपकी यादगार है। गुलजार गौसियत, सनदुल उलमा, ताजुल उरफा, मुहद्दिस आज़म हिंद सैयद मोहम्मद अशरफी जिलानी कचोचवी हनफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 16 रजबुल मुरज्जब 1381 सीने हिजरी को विसाल फरमाया और आपका मज़ार मुबारक सर चश्मा फैज़ मरकज़ अक़ीदत कचोचा शरीफ यूपी हिंद में मरजा खास व आम है। अल्लाह तबारक व तआला की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ से शौक़ व मोहब्बत की वजह से 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लु रहमा। सालिहीन का जहाँ जिक्र होता है वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नाज़िल होती है। हज़रत सैयदुना लैस बिन सआद फरमाते हैं, सीने हिजरी 113 में हज के लिए पैदल चलता हुआ मक्का मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़ा व तअज़ीमा पहुंचा। नमाज असर के वक्त जबल अबी कुबैस पर गया तो वहाँ एक बुजुर्ग बैठे दुआएं मांग रहे थे और या रब इतनी मर्तबा कहा कि दम घुटने लगा। फिर इसी तरह लगातार या रब्बाहु कहा। फिर इसी तरह एक सांस में या अल्लाह कहा। फिर इसी तरह या रहमान, फिर या रहीम, फिर या अरहमर राहिमीन कहते हैं। इसके बाद दुआ की, या अल्लाह मेरा अंगूरों को दिल चाहता है वो अता फरमा और मेरी चादरें पुरानी हो गई हैं। सैयदुना लैस रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, खुदा की कसम उसी वक्त मैंने उनके पास एक टोकरी अंगूरों से भरी हुई रखी देखी। हालांकि मेरा गुमान है उस वक्त वो जमीन पर कहीं अंगूर नहीं थे और साथ ही 2 नई चादरें भी मौजूद पाई। जब वो खाने लगे तो मैंने कहा, या सैयदी मैं भी आपके साथ खाऊंगा। फरमाया क्यों? मैंने अर्ज़ की, इसलिए कि जब आप दुआ फरमा रहे थे तो मैं आमीन 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 कह रहा था।
फरमाया अच्छा आओ और खाओ, लेकिन कुछ साथ मत ले जाना। मैंने आगे बढ़कर उनके साथ अंगूर खाने शुरू कर दिए। वो अंगूर ऐसे अजीब और लजीज थे कि मैंने उन जैसे अंगूर हरगिज कभी नहीं खाए। उनमें बीज भी ना था। मैंने खूब पेट भरकर खाए, मगर लुत्फ ये कि टोकरी में कुछ ही कमी ना हुई। फिर वो फरमाने लगे कि इन दोनों चादरों में से एक पसंद कर लो। मैंने कहा कि चादर की मुझे हाजत नहीं। फरमाया अच्छा जरा सामने से हट जाओ ताकि मैं इनको पहन लूं। मैं कर बैठ गया। तो उन्होंने एक तो तहबंद के तौर पर बांध ली और दूसरी ओढ़ ली, और जो चादरें पहले से पहने हुए थे उनको हाथों में लेकर पहाड़ के नीचे रुक गए। ये भी पीछे उड़ लिए। जब सफा और मरवा के दरमियान पहुंचे तो किसी साइल ने अर्ज किया, ऐ इब्न रसूल, आप ये कपड़ा मुझे पहना दीजिए, अल्लाह ताला आपको जन्नत का लिबास पहना है। तो उन्होंने वो दोनों चादरें उसको दे दी। मैंने उस साहिल के पास जाकर उससे पूछा कि कौन सा है? कहने लगा ये सुभान अल्लाह हजरत सैयदुना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये सुनकर मैं उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो तो तशरीफ ले जा चुके थे। मैंने उनको बड़ा तलाशा ताकि उनसे कुछ सुरूर और नफा हासिल करूं, मगर अफसोस कि मैं उनको ना पा सका। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने मुलादा फरमाया कि सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमतुल्लाहि राज़िक़ इतनी ज़बरदस्त शान के मालिक थे। ये औलाद नबी और आले अली थे और हमारे सरों के ताजदार, और खुसूसन सिलसिला आलिया कादिरिया के बहुत बड़े पेशवा हैं और हमारे गौस पाक के भी आका मौला हैं। रजबुल मुरज्जब की 22 तारीख मुसलमान आशिकान रसूल बड़े तुस्त व एहतशाम के साथ उनका दिन मनाते और ईसाल सवाब करते हैं। मुसलमानों में इनके ईसाल सवाब के लिए ऊँटों का रवाज है। ऊँटे में वो खीर जमा कर जो इसका फातिहा दिला कर वो खाते हैं। फातिहा देना, ईसाल सवाब करना, ये तो वो जायज़ है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि हजरत सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी अम्मी जान वफात पा गई, कोई ऐसा अमल इरशाद हो कि इनको इनके विसाल के बाद भी नफ़ा पहुंचे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें इरशाद फरमाया, हदीस का मज़मून है कि पानी के जरिए इनको इसाले सवाब करो। चुनाचे उन्होंने अपनी अम्मी जान के लिए एक कुआं खुदवाया इसाले सवाब के लिए, और उस पर लिख कर लगा दिया हादा ले उम्मे साद, ये उम्मे साद के लिए, साद की माँ के नाम का है। जैसे हम भी गौस पाक के नाम का बकरा, तो गौस पाक के नाम का इसाले सवाब करते हैं। गौस पाक के नियाज तो गरीब नवाज की नियाज। तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुंडे, ये कुंडे कहलाते, मिट्टी के बर्तनों में एक रवाज सा हो गया कि मिट्टी के बर्तनों में इनके लिए खीर लोग जमाते हैं और इसाले सवाब करते हैं। बाज़ों को तो वसवसे आते हैं कि ये खीर ही क्यों और फिर कुंडे ही में क्यों, ये बस शैतान के वसवसे हैं। ये तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो हम एहतमाम करते हैं। बाज़ लोग ये कि वो रोज़ाना ही चावल खाते हैं, बाज़ लोग रोज़ाना ही वो रोटियाँ खाते हैं, कोई कौरमा खाता है, तो कोई वो दाल का शौकीन होता है, तो वो आए दिन वो दाल ही खाता रहता है। तो अब ये कि कोई अगर अपने लिए रोटी फिक्स कर ले और चावल के बजाय वो रोटी खाता रहे, तो उस पर क्या इंसाफ। या कोई रोटी को हाथ ना लगाए, तो वो चावल ही पसंद है, उस पर आप क्या हुक्म लगाएंगे। ये तो एक मैंने आपको दुनियावी मिसाल दी। आप बोलो कि ये तो वो दुनियावी काम है, रोटियां और चावल, तो माजरत के साथ अगर के रोटी और चावल का इस्तेमाल अपनी जगह मुस्तहब है, यानी
نہ ثواب نہ گناہ. لیکن اگر ثواب کی نیت سے کھائے جائے تو عبادت بن جاتی ہے. میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے میں کھانا کھا رہا ہوں. اگر اس نیت سے کوئی روزانہ چاول کھائے کہ اس کو اس چاول کھانے کا ثواب ملے گا تو یہ اب چاول کھانا اس کا عبادت ہو گیا, روٹی کھانا اس کا عبادت ہو گیا, سالن کھانا اس کا عبادت ہو گیا. تو اس پر کوئی شرعاً گرفت نہیں. اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں کہ جو ہم مطلب اہتمام سے کرتے ہیں اور اس پر کوئی شرعاً گرفت نہیں ہوتی. کہ بعض ہیں کہ وہ سفید لباس ہی پہنتے ہیں, بعض رنگین لباس پہنتے ہیں, کوئی اس میں گرفت نہیں ہے. اب آپ بولو کہ سفید لباس تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور حدیث پاک میں اس کی ترغیب بھی موجود ہے. لیکن اگر کوئی مستقل سفید پہنے, ساری زندگی سفید پہنے, تو یہ بھی تو سرکار سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے زندگی بھر سفید ہی پہنا. دیگر رنگ بھی حدیثوں سے ثابت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فلا فلا رنگ کا لباس زیب تن فرمایا. تو کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ شریعت اس کو منع نہ کرے. ہاں, شریعت میں اس کی تاکید موجود نہ ہونے کے باوجود اگر فرض یا واجب قرار دے, جب تو گناہ گار ہے کہ اس نے شریعت پر افترا کیا کہ اللہ اور رسول نے جس کام کو واجب نہیں کہا اس کو اس نے واجب قرار دیا. اب اگر کوئی واجب قرار نہیں دیتا ویسے ہی اس چیز کا انتظام کرتا تو اس پر حکم نہیں لگے گا. اسی طرح جیسے کنڈے میں کھیر پکانا, کہ اس کو کوئی بھی عاشق رسول فرض یا واجب تو نہیں کہتا, بلکہ ایصال ثواب کرنا بھی فرض یا واجب نہیں ہے. اگر کوئی زندگی بھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز نہیں کرتا, کنڈے نہیں کرتا, تو اس پر کوئی الزام نہیں. ہاں, اگر اس کو ناجائز کہتا ہے تو اس پر الزام ضرور ہے کہ شریعت نے جس کو ناجائز نہیں کہا اس نے اس کو ناجائز کیوں کہا. اب یہ گناہ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت پیارا اور فیصلہ کن ارشاد مسند امام احمد میں ہے, وما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. اور مسلمان جس شے کو, جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. یا تھوڑی وضاحت کر دوں, میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فتح رضیہ شریف میں اسی روایت کے تحت فرماتے ہیں کہ یہاں مسلمان سے مراد عام مسلمان نہیں ہے, بلکہ جو لوگ علم و تقوی والے ہیں, یعنی علماء متقین, علماء باعمل, جس کام کو اچھا کہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا. اب یہ کہ کنڈے میں کھیر پکانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے, بے شک ہم نے مانا, لیکن لاکھوں مسلمان, کروڑوں مسلمان علماء اور متقی اس کو اچھا سمجھتے. کوئی بھی سنی عالم اس کی مخالفت نہیں کرتا, نہ ہم نے کبھی سنا نہ انشاءاللہ آئندہ سنیں گے کہ علماء ایسی کمزور باتیں نہیں کرتے. تو چونکہ اب ایک تعداد ہے علماء اور متقین کی کہ جو اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ اس قاعدے کی روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے. لہذا جو مسلمان اس کو کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں. مسلمان 22 رجب المرجب کو امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ الرازق کی نیاز کرتے ہیں. اس میں کہا جاتا ہے کہ 22 رجب المرجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. تو ہم پھر ایک پل دھوکہ ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایصال ثواب بھی شامل کر لیتے ہیں. اچھا, جتنا شہد ڈالے اتنا میٹھا ہوگا. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول کاتب وحی تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا تھا اس کو لکھتے تھے. کاتبین ہے وحی میں سے تھے. تو کاتب وحی کمزور آدمی تو ہوتا نہیں, قابل اعتماد آدمی. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے با اعتماد صحابی تھے اور سارے ہی صحابہ با اعتماد تھے. ہر صحابی عادل تو قطعی جنتی. اب یہ کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ضرور کرنی چاہیے, اور اس میں بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں. کسی کی مخصوص نیاز میں تو سب کو اشارے ثواب کیا جائے, لیکن کسی کا مخصوص کریں گے تو اس کو فرحت ہوتی ہے. جیسے کہ آپ کی کوئی خصوصی دعوت کریں
آپ کا پیر خوشی کے ہمارے زمین پر نہیں ٹکے گا، میری دعوت ہے اور میری وجہ سے دوسرے لوگ بھی جمع ہوں۔ تو یوں سلسلہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کے ساتھ جب ایصال ثواب کی ترکیب بنے گی تو اس طرح انہیں فرحت حاصل ہوگی، زیادہ خوشی ہوگی، اور جب ان آل نبی اولاد علی کو خوشی حاصل ہوگی اور اس کا سبب ہم ہوں گے، تو جب یہ خوش ہوں گے تو پھر یہ انشاءاللہ اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر لیں گے۔ اگر انہوں نے ہماری سفارش کر دی تو انشاءاللہ جنت ہمارا مقدر ہے انشاءاللہ۔ تو سب مسلمانوں کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ ان کی نیاز کریں۔ بے شک زیادہ اگر نہیں کر سکتے کوئی بات، تھوڑی سی ایک آدھ کنڈے میں کر لیں، کنڈا ہی شرط نہیں ہے، کھیر بھی شرط نہیں ہے، کھانا پکانا، سالن روٹی کھلا دیں، تو بھی کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کی ترکیب ضرور حسب حیثیت کرنی چاہیے، اور جو موجود وہ کر دیا جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القبیر فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم ہر سال ربیع الاول میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیاز کیا کرتے تھے۔ ایک سال کچھ بھنے ہوئے چنے آپ کے پاس تھے تو اسی پر سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ انہوں نے کر دیا۔ رات جب سوئے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور سامنے چنے رکھے تھے اور آقا مسکرا رہے تھے۔ تو اس بارگاہ میں کوئی ڈھیر نہیں دیکھے جاتے، دل دیکھے جاتے، کثرت اور قلت پر قبولیت کا انحصار نہیں، اخلاص و نیت پر قبولیت منحصر ہے۔ تو اس خوش دلی کے ساتھ نیاز کرنی چاہیے اللہ توفیق۔ بلکہ لنگر رسائی بھی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ کو تقسیم کیجیے، رسالے مکتبۃ المدینہ سے خرید لیجیے، تو رسالے بھی تقسیم کر دیجیے، تھوڑی کھیر بھی پکا لیجیے۔ اب چونکہ کنڈے میں کھیر پکانا یہ سنیوں کا معمول ہے، اہل سنت کے معمولات میں سے، اور میرا ذہن یہ ہے کہ معمولات اہل سنت جو ہے ان کو باقی رکھنا چاہیے، ہماری مطلب پہچان ہے، تو اس کو باقی رکھیں۔ تو کچھ کنڈے کی ان میں نیاز کر لیں، تو کچھ رسالے تقسیم کر لیں، اپنی رقم کو بھی تقسیم کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ عالمگیر تحریک دعوت اسلامی، جس کے زیر انتظام وطن عزیز پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے بیشتر ممالک میں قائم جامعۃ المدینہ، جن میں موجود طلباء قرآن و حدیث سمیت دیگر دینی علوم کے حصول میں مگن ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آنے والے کل میں یہ طلباء امام، خطیب، مبلغ، عالم اور مفتی کے منصب پر فائز ہوں، اور دارالفتہ اہل سنت میں بیٹھ کر تلاش کریں گے آپ کو پیش آنے والے مسائل کا حل۔ اور اس پرفتن دور میں آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں طلباء اسلامی بھائی اور طالبات اسلامی بہنیں فی سبیل اللہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، جبکہ مفتیان کرام اور علماء عظام اللہ عز و جل کی رضا، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے عوام الناس کے مسائل کے حل میں مصروف عمل ہیں۔ جامعۃ المدینہ اور دارالفتہ کے ان شعبوں کو چلانے کے لیے روزانہ لاکھوں روپے کے اخراجات ہیں، اور ان مبارک شعبوں کو رواں رکھنے کے لیے ہمیں آپ کے مالی تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ آپ کے پاس بھی جذبات اور احساسات سے پر ایک دل ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں آپ کے معالی معاونت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے دیے ہوئے مال اور اس نیک راہ میں اٹھنے والے ہر قدم کے صدقے اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں آپ کو اپنی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ آگے آئیے دعوت اسلامی کی ان اکاؤنٹ نمبرز میں اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات اور اپنے عطیات جمع کروائیے۔ For donations, zakat and fitra, bank name
State Bank of India, account title Dawat Islami Hind Zakat, account number 3125546072, IFS code SBIN 0060279. For donations, Sadaqat-e-Nafila, bank name State Bank of India, account title Dawat Islami Hind, account number 309148000756, IFS code SBIN 0060279. Allah karam راہ خدا عز و جل میں مساجد، مدارس، جامعات اور دیگر مصارف کے لیے اپنی جائیداد اور دیگر اثاثے دعوت اسلامی کو وقف کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں 02111252692 009211252692. www.dawatislami.net. چند اہم باتیں ذہن نشین کر لیجئے. جیسے ہی ویب سائٹ کا فارم کھلے گا، ڈونیشن کے آپشن کے ساتھ موجود صدقات واجبہ یا صدقات نافلہ جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کیجئے. دینی معلومات پر مشتمل اس پیج پر موجود مواد کو بغور پڑھیے اور سمجھیے. جیسے ہی عبارت ختم ہوگی، آخر میں موجود پروسیڈ فار پیمنٹ کے بٹن پر کلک کیجئے. چند ہی لمحوں میں آپ کے سامنے ایک مکمل فارم والا پیج کھل جائے گا. اس فارم کو مکمل پر کیجئے. صدقات واجبہ کا فارم فل کرتے ہوئے ٹائپس کے آپشن میں جا کر زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ جو ادا کرنا چاہتے ہیں اسے سلیکٹ کیجئے. جبکہ صدقات نافلہ میں بھی یہی طریقہ کار ہے، لیکن وہاں ٹائپ کی بجائے پرپس کے آپشن میں مدنی چینل، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ جسے بھی دینا چاہتے ہیں سلیکٹ کیجئے. لیکن ایک اہم بات کہ آپ کی رقم ہم تک پاک کرنسی میں ہی پہنچے گی. آپ کی ہر ادائیگی پر بینک کی طرف سے کٹوتی ہوتی ہے اور یہ چارجز آپ فارم پر نیٹ ڈونیشن اماؤنٹ میں دیکھ سکتے ہیں. صدقات واجبہ دینے والے یاد رکھیں کہ ترسیل کے اخراجات کو نکال کر اپنے اوپر لازم فریضہ ادا کریں. اپنے صدقات واجبہ کی مد درست طور پر متعین کریں تاکہ اس کے مطابق ہی اسے صرف کیا جا سکے. جیسا کہ قسم کے کفارے کو صرف کرنے کا طریقہ مختلف ہے بخلاف دیگر صدقات واجبہ کے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رقم کسی خاص مد